تین بچے ہیں اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی سسرال والوں پر, تو ایسے میں کوئی نہ حصہ دے رہا ہے یا پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ شاہ صاحب میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. اسی چیز کو ڈاکٹر صاحب اس کو آگے بڑھائیے گا کہ جس طرح سے بات کر دی حصے کی, ایک پورا علم ہے, پوری چیزیں ہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ وراثت کے اندر اگر اعتدال یا عدل کے ساتھ جو کام نہیں لیتے, ان کے لیے کیا کہا ہے اللہ اور ان کے رسول؟ اچھا, کیا وہ مال جو ہے اگر صحیح سے تقسیم نہیں کی جاتی تو کیا وہ حلال رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے ویسے وضاحت فرما دی ہے. دیکھیے اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے. تو فرائض سے مراد یہ کہ یہ متعین شدہ ہے, جو آپ جس کا اسکیجول اللہ تعالیٰ نے دے دیا, جو شیڈول دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو اس لیے اس کو علم الفرائض کہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ شاہ صاحب نے جیسے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اس کو نصف علم کہا گیا. نصف علم اس لیے کہا گیا ہے, اس کو اس طریقے سے بھی لے لیں, فقہا کہتے ہیں کیونکہ اس کا علم موت کے بعد والا ہے. یہ سارا علم مرنے کے بعد میت کے حوالے سے, اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا. اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علم اٹھایا جائے گا, تو آج ہمارے ہاں اس کا یہ بھی مظہر ہے کہ لوگ اس کو اپلائی نہیں کرتے, اس کو اوبے ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ علم اٹھایا جا رہا ہے. اچھا, اب جو آپ نے کوشچن کیا اس میں جو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جو وراثت وہ ہے ہی میت کے لیے, اور اس کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے اس میں یہ پہلے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے, اب وہ تو چلا گیا اس دنیا سے, اب یہ ساری ذمہ داری وارثوں کے اوپر ہے, ان کے لواحقین کے اوپر ہے کہ اس کو تقسیم کریں. تو پہلا حق جو ہے اس وراثت کے مال میں سے, پہلا حق یہ ہے کہ اس میت کا کفن دفن کا انتظام, قبر کا انتظام اس کے پیسوں سے کیا جائے. اگر وہ مال چھوڑ کے گیا, اگر وہ مال چھوڑ کے گیا, ترکہ چھوڑ کے گیا, تو پہلے اس میں سے اس کے جو قبر کا, اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا. اب جو ریمیننگ اماؤنٹ بچ جائے گی, جو اب بچ گئے ہیں پیسے, اب اس میں اگر اس نے کوئی قرض دینا تھا, اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا قرض دینا تھا, زکوٰۃ دینی تھی, اس نے کوئی پیسے دینے تھے, تو جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید کو بھی جو ہے وہ قرضہ معاف نہیں ہے, تو لہٰذا اب وہ اس کی اگر ریمیننگ اماؤنٹ بچتی ہے تو اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا. اب جو ریمیننگ بچ گئی تو اب وصیت آ جائے گی کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے, جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ 1/3 سے زیادہ, یعنی یہ میکسیمم لیمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ 1/3 ہی کر کے جانی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ 10% بھی کر سکتے ہیں, 5% بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ 33% سے زیادہ اب نہیں جا سکتے وصیت کے طور پہ. اب آپ نے 1/3 سے وصیت کر دی, اگر وصیت ہے تو وصیت پہ عمل ہوگا, اور اب جو بچے گا اب یہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور اس میں بھی پھر جس طرح شاہ صاحب نے وضاحت فرما دی ہے کہ پہلے علم الفرائض میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آئیں گے, پھر عصبیت آ جائے گی. جس نے عدل نہیں کیا اس کے لیے کتنی سخت اس کی اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ میت تو چلی گئی اس دنیا سے, وہ تو فوت ہو گیا,